समुंदर में तूफान बिफरने लगा, झक्कड़ और बारिश रिकॉर्ड। समुद्री तूफान बाइपरजॉय कराची से 460 किलोमीटर दूर रह गया। समुंदर में हवाओं की रफ्तार 180 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की जा रही है। कराची में गर्द आलूद हवाएं और बारिश हुई। उमरकोट, ठट्ठा, सजावल और बदीन में तेज हवाओं के साथ बारिश। केटी बंदर पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। शाह बंदर की साहिली पट्टी पर 300 माहीगीर फंस गए। थरपारकर में तूफान के असरात सामने आने लगे और तेज हवाओं के साथ बारिश। तूफान केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराएगा। समुद्री तूफान बाइपरजॉय पाकिस्तानी साहिल से कुछ फासले पर रह गया। तूफान शिमाल मशरिक की जानिब बढ़ता रहा तो बराह रास्त सिंध के साहिली इलाकों को मुतासिर करेगा। बाइपरजॉय की यही समत रही तो ये बदीन, ठट्ठा, सजावल के इलाकों को मुतासिर करेगा और ठट्ठा का इलाका केटी बंदर सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकता है। तूफान टकराने की सूरत में मूसलाधार बारिश और समंदर में कई फुट ऊंची लहरें उठेंगी। तूफान अगर पूरी शिद्दत से टकराया तो ये सिंध की साहिली पट्टी में 300 किलोमीटर और कराची में 100 किलोमीटर तक नुकसान पहुंचा सकता है। तूफान के साथ 80 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 2 से 3 दिन बारिशें भी हो सकती हैं। बारिशों, हवा के झक्कड़ और तेज आंधी का सिलसिला उमरकोट, हैदराबाद, मीरपुर खास के कई इलाकों तक फैल सकता है। समंदर में तूफानी से साहिल के नशेबी इलाकों में कोस्टल फ्लडिंग का खदशा है और कोस्टल फ्लडिंग की सूरत में कराची के इलाकों इब्राहिम हैदरी और रेडी गोट ज़ेरे आब आने का खदशा है। शहरी इलाकों में शदीद बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। इस तरह अगर तूफान शिमाल मगरिब की जानिब बढ़ता है तो इससे बलूचिस्तान के साहिली इलाके जो है ये शदीद मुतासिर हो सकते हैं। बलूचिस्तान के जो इलाके बाइपरजॉय से मुतासिर हो सकते हैं इनमें गवादर, ओरमाड़ा, पसनी और जीवानी शामिल है। ताहम तूफान का रुख तब्दील भी हो सकता है और गालिब इम्कान यही है कि तूफान पाकिस्तान के किसी इलाके से बराह रास्त टकराए बगैर भारतीय इलाके गुजरात की जानिब निकल जाए। और अब बात कर लेते हैं कि समुद्री तूफान बाइपरजॉय से कौन कौन से भारतीय साहिली इलाके मुतासिर होंगे। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान से साहिली अजला कच्छ, जामनगर, मोरबी, पोरबंदर, गिर सोमनाथ और देवभूमि द्वारका मुतासिर हो सकते हैं, जहां 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ शदीद बारिश भी मुतवक्के है। भारतीय हुक्काम के मुताबिक रियासत गुजरात के अजला सौराष्ट्र में हंगामी हालत के नफाज के बाद भी मकीनों का इनखला जारी है और अब तक 7,500 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल के मुताबिक भारत की नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स की 7 टीमें तूफ़ान से मुमकिना तौर पर मुतासर होने वाले इलाकों में तैनात की गई हैं। इसके अलावा रियासती डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स की 12 टीमें भी मुख्तलिफ इलाकों में तैनात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समुद्री तूफ़ान के पेश नज़र हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए एक कमेटी कायम कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने समुद्री तूफ़ान से निमटने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत की। कहा कि तमाम वसाइल इस्तेमाल करके लोगों की हिफाजत की जाए। साहिली इलाकों से लोगों का मुकम्मल इनखला यकीनी बनाया जाए। सिंध हुकूमत और NDMA को साहिली इलाकों में मोबाइल अस्पताल बनाने की हिदायत की। मुमकिना मुतासरा इलाकों में हंगामी तिब्बी इमदाद का इंतज़ाम यकीनी बनाया जाए। नकल मकानी करने वालों के कैंप्स में साफ़ पानी और खुराक का इंतज़ाम यकीनी बनाने की भी हिदायत की। समंदर में तूफान बिफरने लगा, झक्कड़ और बारिश रिकॉर्ड। समुद्री तूफान बाइपरजॉय कराची से 460 किलोमीटर दूर रह गया। समंदर में हवाओं की रफ्तार 180 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की जा रही है। कराची, उमरकोट, ठट्ठा, सजावल और बदीन में तेज हवाओं के साथ बारिश। केटी बंदर पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। शाह बंदर की साहिली पट्टी पर 300 माहीगीर फंस गए। तूफान केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराएगा। पाक फौज, पाक बहरिया और रेंजर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। समुद्री तूफान के बायस कराची के साहिल पर सन्नाटा है। ताहम सी व्यू और 2 दरिया पर बाज़ लोग दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करते नजर आते हैं। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा इकरा अवान से। इकरा, आगाह कीजिए, ताज़ा सूरत हाल क्या है?
جی ہاں بالکل، اس وقت میں دو دریا پر موجود ہوں اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بیپر جوائے طوفان کے حوالے سے ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس وقت اگر بات کی جائے سمندر کی لہروں کی، تو سمندر میں اس وقت 30 فٹ کی بلندی سے لہریں دیکھی جا سکتی ہیں۔ سمندر کی جو لہریں ہیں ان کی رفتار کافی تیز ہے۔ اکثر جو شہری یہاں پر دو دریا پر آتے ہیں تو سمندر کی لہروں سے محظوظ ہوتے ہیں، مگر آج یہاں پر سناٹا بھی شام کے اوقات میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور اگر لہروں کی بات کی جائے تو لہروں میں خاصی تیزی دیکھی جا سکتی ہے کہ سمندر کی جو لہریں ہیں وہ اس وال سے آ کر ٹکرائی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ اور دن کے اوقات میں یہاں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شہری جو ہے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے دکھائی دیے گئے ہیں، جبکہ یہاں پر پولیس کی نفری تعینات ہونے کے باوجود بھی شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی۔ کراچی سمیت دیگر جگہوں پر جہاں پر بھی بلند عمارتوں پر جتنے بھی بل بورڈز اور سائن بورڈز لگائے گئے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے تاکہ کسی بھی ناگہانی آفت سے نپٹا جا سکے۔ اس کے علاوہ مخدوش عمارتوں کو بھی خالی کروانے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری نپٹا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے اقرا، بہت شکریہ آپ کا۔ سمندری طوفان کے کراچی سے براہ راست ٹکرانے کا امکان نہیں۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ بیپر جوائے کے کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کے درمیان ٹکرانے کا امکان ہے۔ کیٹی بندر اور ٹھٹھا کے علاقے طوفان کی زد میں آئیں گے۔ کراچی سمیت پاکستان کی ساحلی پٹی پر تیز ہوا کے ساتھ بارشیں ہوں گی۔ سمندر میں اونچی لہروں سے نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں۔ فورکاسٹ یا پریڈکشن یا اسسمنٹ یہی ہے کہ کراچی کے ساحل سے جو طوفان ہے وہ ڈائریکٹ ٹکرانے کا خطرہ یا خدشہ نہیں ہے۔ ڈائریکٹ جو ہے یہ ٹکرائے گا کیٹی بندر اور انڈین گجرات کے درمیانی جو علاقہ ہوگا، یعنی کچھ ایریا یا اثر اس پہ اس کا کیٹی بندر سائڈ پہ ٹھٹھا کا جو ساحلی علاقہ ہے وہاں پر زیادہ جو حصہ ہے اس کلاؤڈ ماس کا وہ انڈین گجرات کی طرف سے نکلے گا۔ کراچی میں جو تیز آندھی چلنا شروع ہوئی ہے تو ظاہر ہے یہ اس کے اثرات تو دور دور تک رہتے ہیں نا سائیکلون کے۔ تو کراچی میں پہلے سے ہم یہی بتا رہے تھے کہ آندھی تو چلے گی، بارش بھی ہوگی، جیسے آج ہلکی پھلکی بوندا باندھی ہوئی ہے، تو کل اور پرسوں اور ترسوں نسبتاً تیز بارش ہو سکتی ہے۔ مزید اس کا رخ کل دوپہر تک اس کا شمالی کی طرف رہے گا اور پھر شمال مشرق کی طرف اس کا رخ مڑ جائے گا۔ وہ شمال مشرق کی جانب پھر وہی ٹھٹھا کا جو ساحلی علاقہ ہے کیٹی بندر وہاں سے اور انڈیا کے گجرات کا جو ایریا ہے مانڈوی وہاں سے یہ نکلے گا۔ تو ظاہر ہے ان ایریاز میں زیادہ تیز بارش متوقع ہے، زیادہ تیز آندھی چلنے کا ادھر خطرہ یا خدشہ ہے، اور اس طرح اس ایریا میں لہروں کی اونچائی بھی بڑھے گی۔ اب اگلے 3-4 دن زیادہ بڑی رہے گی، سمندر میں رفنس بہت زیادہ ہوگی اور لہروں کی اونچائی ہر جگہ ہی اونچی ہوگی، لیکن جہاں ٹکراتا ہے وہاں پہ زیادہ اونچی لہریں اٹھتی ہیں اور اس سے نشیبی علاقے زیر آب آ جاتے ہیں۔ 24 نیوز کی NDMA مانیٹرنگ سیل سے خصوصی کوریج۔ سمندری طوفان کی ہر لمحہ بدلتی صورتحال صرف 24 نیوز پر۔ سمندری طوفان بیپر جوائے آج رات سے کیٹی بندر کا رخ کرے گا۔ بیپر جوائے کی سمت رات 12 بجے سے بدھ کی دوپہر 12 بجے تک تبدیل ہوگی۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے محسن الملک سے۔ جی محسن۔ اس وقت میں موجود ہوں NDMA کے ہیڈ کوارٹر کے اس سینٹر میں جہاں پر بیپر جوائے کو لمحہ بہ لمحہ مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ میرے پیچھے جو سکرین ہے اگر اس کو دیکھیں تو سینٹرل پوائنٹ ٹھیک اس ریڈ پوائنٹ کے قریب ہے جو کہ اس وقت بڑھ رہا ہے آن ورڈ ٹو پاکستان کیٹی بندر کی طرف، جہاں پر اس وقت جو ہے کافی زیادہ ہنگامی حالات اور صورتحال بھی بتائی گئی ہے۔ یہ احمد آباد کا علاقہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ٹھیک یہ جو پیلے رنگ کی آپ یلو کلر کی لائن دیکھ رہے ہیں تو یہ احمد آباد والے علاقے کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیٹی بندر بھی اس میں متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ وہ ماڈل ہے جو کہ دنیا میں اس وقت ماہرین کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اس طوفان کی رفتار ہے، جس طریقے سے یہ طوفان بنا ہے، تو یہاں پر آ کر ٹھیک کراچی سے اگر دیکھا جائے تو 600-700 کلومیٹر جو کہ رات 12 بجے کے بعد کہا جا سکتا ہے اور صبح دن 12 بجے تک 12 گھنٹے کے دوران ٹھیک اس پوزیشن پہ اگر سجاد دکھائیں تو یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں آپ، اس دوران یہ رات اور دن کا آپ کو وقت بتا رہا ہے۔ طوفان کی شدت میں آہستہ آہستہ کمی آ رہی ہے اور جیسے جیسے یہ ساحلی پٹی کی طرف بڑھ رہا ہے تو اوورآل صورتحال ابھی اس کی گمبھیر ہے اور اس کو مانیٹر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے محسن، بہت شکریہ آپ کا۔ کیا بیپر جوائے 1999 کے طوفان 02A کا ایکشن ریپلے ہے؟ بیپر جوائے اور 02A میں کون کون سی مماثلتیں ہیں؟ سردار سرفراز نے سب بتا دیا۔ کہتے ہیں بیپر جوائے تقریباً اسی مقام پر وجود میں آیا جہاں 1999 والا طوفان 02A وجود میں آیا تھا۔
بائپر جوائے اور 02A کا روٹ بھی ایک ہی ہے۔ امکان ہے کہ بائپر جوائے 1999 والے طوفان کی طرح کیٹی بندر سے ہی ٹکرائے گا۔ 1999 کا سمندری طوفان 02A تاریخ کا بدترین طوفان قرار دیا جاتا ہے، جس میں 189 افراد ہلاک اور 150 لاپتہ ہوئے تھے۔ 1999 کے طوفان میں ٹھٹھہ اور بدین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا اور 2,56,000 ایکڑ زرعی زمین تباہ ہوئی تھی۔ سمندری طوفان کے پیش نظر سندھ میں امتحانات ملتوی کر دیے گئے۔ کراچی میں تمام امتحانات طوفان نارمل ہونے تک ملتوی۔ کراچی میں کل سے تعلیمی سرگرمی اور سیمینار پر پابندی لگا دی گئی۔ کراچی میں تمام سمر کیمپس بھی صورتحال نارمل ہونے تک بند رہیں گے۔ حیدرآباد سمیت سندھ کے 9 اضلاع میں جاری 11ویں جماعت کے امتحانات ملتوی کر دیے گئے۔ سمندری طوفان اور متوقع بارش کی وجہ سے امتحانات ملتوی کیے گئے۔ ناظم امتحانات کے مطابق ملتوی پرچوں کی تاریخوں کا اعلان بعد میں ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی سیاسی سرگرمیاں تیز کر دیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی سے لاہور کے تنظیمی عہدیداروں نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے تنظیمی عہدیداروں کو سیاسی رابطے مزید تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کرنے والوں میں چودھری اسلم گل، رانا جمیل منج، آصف ناگرہ، چودھری عاطف رفیق، زاہد ذوالفقار اور امجد جٹ سمیت دیگر عہدیدار شامل تھے۔ لاہور سے چین کے شہر رمچی کے لیے پہلی پرواز روانہ کر دی گئی۔ چائنا سدرن ایئر لائن کا طیارہ صبح 9:50 پر لاہور ایئرپورٹ سے روانہ ہوا۔ کورونا کے بعد لاہور سے چین کے لیے یہ پہلی براہ راست پرواز ہے۔ اس حوالے سے لاہور ایئرپورٹ پر خصوصی تقریب ہوئی، جس میں چینی قونصل جنرل جاؤ شیرین نے کیک کاٹا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔